تو آپ نے تلاوت سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان. تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو جیندہ بیٹھا ہے. میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے. حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کرسی چیر کے آواز جنت میں چلی جاتی. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. سبحان. اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا. اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے. 9 جملے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو. ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ تشریف لے گئے. اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہا جی کہا نہیں جاتا. بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی. وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں. کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا کیا ناراضگی ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. آپ نے فرمایا معاف کر دو. تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں. آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو. آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اور پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے. تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ. تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے. میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا. میرے بھائیو اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے. پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو، محبت دو، درگزر کرو. یہ ماسٹر کی ہے. جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، کتنے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہیں، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے. ماسٹر کی محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو. اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے.
میرے بھائیوں، جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو محبتیں پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کی ضرورت۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھرائی ہے، محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے، تو ان کو محبت دو۔ ڈیٹا جاتا ہے نا، یہ آج کل پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے، اگلے کا ڈیٹا لینے کے لیے اس کا بلوٹوتھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے چڑ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے۔ شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتی، جب دل میں یہ گندگیاں آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتی، دل کو دل سرا ہوتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ بھائیو محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھو۔ اور سب سے بڑا رشتہ جس میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے وہ خامند کا بیوی سے اور بیوی کا خامند سے۔ اللہ نے والدین کے لیے چند آیات اتاری، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں بھرا پڑا ہے۔ آگے بھی چلے جاؤ تو عورتوں کے حقوق، اور خاص طور پر بیوی کے حقوق۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ماں باپ پس رہے ہیں بیوی کی وجہ سے، یہ بہت کم ہے، اور کہیں بیویاں پس رہی ہیں سسرال ساس سسر کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ ہے۔ چونکہ جتنے میں سنتا ہوں گھروں کی مشکلات، تو اس میں جو میرے سامنے پچھلے 20 سال سے انالیسز آیا ہے، بہت کم عورتیں ہیں جو بد زبان ہیں یا اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ زیادہ تر میں درد سے کہہ رہا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت۔ خامند کا بیوی پہ حق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خامند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اپنے